علی مزر جائے، علی یاد علی مزر جائے، علی یاد علی مزر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونتوکل علیہ، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایام امیر المؤمنین ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ان دنوں میں ذات علی کے حوالے سے احادیث کو مطالعہ کرے اور دیکھے کہ کیا مقام خداوند عظیم نے اس ہستی کو عطا کیے ہیں۔ دو چیزیں اس کائنات میں افضل ترین ہیں اور جن پہ اتفاق ہے کہ یہ افضل ترین حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت پیغمبر اکرم ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے، بعد از خدا پیغمبر کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا اس کائنات میں جو مسلم افضل ترین حقیقت ہے وہ قرآن کریم کتاب الہی ہے۔ یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو اس کائنات میں افضل ترین ہیں بالاتفاق بین المسلمین۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ افضل ترین ہستی اس کائنات میں پیغمبر اکرم موجودات ہے کائنات میں، اور دوسری افضل ترین حقیقت قرآن کریم ہے۔ یہاں سے حقیقت علی کو سمجھنے کی انسان کو وہ توفیق ملتی ہے اور وہ راستہ ملتا ہے کہ انسان امیر المؤمنین کی عظمتوں کا ادراک کر سکے کہ یہ جو دو حقیقتیں ہیں اور جن کی فضیلتوں پہ اتفاق ہے کائنات کا، مسلمانوں کا، پیغمبر اکرم اور قرآن کریم۔ علی کو ایک طرف سے قرآن کریم نے پیغمبر کی جان اور روح قرار دیا ہے، نفس پیغمبر قرار دیا ہے، اور دوسری طرف سے علی کو قرآن ناطق قرار دیا گیا ہے اور ہمسر قرآن قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو حقیقتیں اگر انسان ان میں غور فکر کرے تو پھر مقام علی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے لیے سورہ آل عمران میں آیا مباہلہ میں خدا نے جب ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو صحیح مسلم میں ہے یہ کہ دعا علیًا وفاطمہ والحسن والحسین وحسنا وحسینا، پیغمبر نے علی کو اور فاطمہ کو اور حسن و حسین کو بلایا اور مباہلہ میں لے کر کے گئے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں انفسنا سے مراد جو ہے پیغمبر اور علی کی ہستی ہے، ابناءنا سے مراد حسن و حسین ہیں، اور نساءنا سے مراد دختر رسول ہیں۔ تو پیغمبر کے نفس کے بمنزلہ، جان پیغمبر کے بمنزلہ علی کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ تو اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں احادیث ہیں، جبکہ اس کے علاوہ الگ سے جو روایات موجود ہیں، جس میں مسند احمد میں یہ روایات موجود ہیں، معجم کبیر طبرانی میں موجود ہیں، کہ پیغمبر اکرم نے کس طرح سے علی کو اپنی جان کے برابر قرار دیا کہ لا یبلغھا الا انت او رجل منک، کہ سورہ براءت پیغمبر اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا مگر آپ یا وہ جو آپ سے ہے، یا رجل من نفسک بعض میں ہے کہ وہ جو آپ کی جان سے ہے، جو آپ کی روح سے جس کا تعلق ہے، وہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ حکم دیا۔ اور ایک مرتبہ بنو ولیہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ بَنُو وَلِيَّةٍ لَيَنْتَهِيَنَّ بَنُو وَلِيَّةٍ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، کہ یہ رکتے ہیں یا نہیں رکتے، ورنہ میں ان کی طرف اس ہستی کو بھیجوں گا جو میری جان کے برابر ہے۔ تو علی کو
جان پیغمبر قرار دیا گیا ہے۔ جان پیغمبر قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ذات علی میں وہ اوصاف موجود تھے جو ذات پیغمبر میں پائے جاتے تھے، نبوت و رسالت سے ہٹ کر۔ جتنی بھی خصوصیات ذات پیغمبر میں پائی جاتی تھیں وہ ذات علی میں ہوں گی، تو تب علی کو نفس پیغمبر اور جان پیغمبر قرار دیا جاتا ہے۔ روح پیغمبر چونکہ قرار دیا گیا ہے، لہذا کمالات پیغمبر کا حامل ہونا چاہیے علی کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا امیر کے لیے پاک پیغمبر اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، مستدرک حاکم، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع علی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصی علی فقد عصانی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من فارقنی فقد فارق اللہ ومن فارق علی فقد فارقنی، جس نے مجھ کو چھوڑ دیا، مجھ سے جدا ہو گیا، وہ خدا سے جدا ہوا، اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا۔ یعنی علی سے جدا ہونا پیغمبر اور خدا سے جدا ہونا ہے، علی کا ساتھ دینا پیغمبر اور خدا کا ساتھ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث غدیر جو کہ مشہور ترین حدیث ہے، جس کو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے صحیح کہا ہے، ذہبی نے، حاکم نے، ناصر الدین البانی نے حدیث کو اپنے دونوں حصوں کے ساتھ صحیح قرار دیا ہے کہ پیغمبر دوسرے حصے میں، پہلے حصے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور دوسرے حصے میں ارشاد فرماتے اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وخذل من خذلہ وانصر من نصرہ۔ خدا بندہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرنا، جو علی کا ساتھ دیتا ہے تو بھی اس کا ساتھ دینا، جو علی کا ساتھ چھوڑتا ہے تو بھی اس کا ساتھ چھوڑنا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی وہ ہستی ہے، اس کی ذات میں وہ عظمتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کو اگر اطاعت کی جائے تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی، جس کا اگر ساتھ دیا جائے تو اللہ اور رسول کا ساتھ ہوگا، اور جس کی اگر ساتھ چھوڑا جائے اور نافرمانی کی جائے تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوگی۔ علی کی وہ ذات ہے کہ جس سے نہ صرف پیغمبر محبت کرتے ہیں بلکہ خدا بھی محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیعہ سنی دونوں نے نقل کی ہے، اور بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لَرَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، خیبر میں، کہ کل میں علم دوں گا اس ہستی کو یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ علی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس سے خدا اور رسول محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے جب حدیث مسلم ہے، چونکہ بخاری میں موجود ہے، اور پیغمبر نے یقیناً یہ فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ علی وہ بزرگ ہستی ہے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں خدا اور رسول علی سے؟ اس لیے کہ علی کی ذات میں وہ کمالات پائے جاتے تھے کہ جو باعث محبت خدا بن سکتے ہیں۔ علی نے اپنی زندگی ہمیشہ خدا کی خاطر گزاری اور ہمیشہ پیغمبر کی اطاعت میں گزاری ہے۔ علی اصحاب پیغمبر میں وہ واحد ہستی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے کبھی بھی پیغمبر کی نافرمانی نہیں کی۔ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، خطبہ قاسیہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اسر امہ، میں پیغمبر کے پیچھے چلا کرتا تھا، قدموں پہ قدم رکھ کے چلا کرتا تھا۔ فلم یجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، پیغمبر نے کبھی بھی ذات علی میں عمل کے لحاظ سے نہ خطا دیکھی ہے، قول کے لحاظ سے نہ کبھی جھوٹ دیکھا ہے۔ یہ علی ہے جو اس طرح کے دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، مولا علی کے علاوہ کسی اور میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی بھی ایک لحظہ کے لیے بھی پیغمبر کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں اصحاب پیغمبر میں کہ بہرکیف وہ ان کی زندگی میں اس طرح کی حقیقتیں نظر نہیں آتی کہ یہ دعویٰ کر سکیں، لیکن مولا علی وہ واحد ہستی ہے۔ اس کے باوجود کہ مولا علی ایک سادہ ترین زندگی کی مثال تھے، لیکن
زرار ابن زمرہ کہتا ہے معاویہ کے دربار میں کہ علی لباس تو سادہ سا پہنتے تھے، جب ہم میں بیٹھتے تھے تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں علی کون ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہیبت علی تھی کہ ہم سر اٹھا کر کے سامنے دیکھ نہیں سکتے تھے نظر بھر کے چہرہ علی کو۔ لہٰذا اور وہی علی جس کی ہیبت دوست و دشمن پہ اس طرح سے چھائی ہوئی تھی، بارگاہ خدا میں جب حاضر ہوتا تو ابو درداء یہ روایت بیان کرتا ہے کہ میں نے علی کو دیکھا یا تململ السلیم بستر عبادت پہ اس طرح سے تڑپ رہے تھے جیسے کسی شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو زہر کے درد سے تڑپتا ہے، علی بستر عبادت پہ خدا کے حضور میں اس طرح سے تڑپ رہے تھے۔ یہ عظمت علی ہے کہ بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو اس طرح سے جھکاتے ہیں، اور اس کا انعام ہے ذات علی کے لیے خدا کی طرف سے یہ انعام ہے کہ جس دل میں محبت علی پائی جاتی ہے خدا اسے عذاب نہیں کرتا ہے۔ ربا غلام ہے بنی نجار کا، اور حضور پاک تشریف فرمائے، مولا علی بھی پاس ہیں، اصحاب بھی پاس ہیں، ایک جنازہ اٹھا کر کے مزدور جا رہے ہیں تو پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ رباح کا جنازہ ہے، غلام بنی نجار۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غلام مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے جب بھی ملتا تھا کہتا تھا انی احبک یا علی، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب رسول خدا نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ جنازہ رباح کو واپس لے آؤ۔ رباح کا جنازہ لائے حضور پاک کی خدمت میں، حضور نے خود غسل دیا، اپنے پیراہن مبارک میں کفن دیا رباح کو، اور اس کے بعد خود جنازہ میں ساتھ چلے، اور لوگوں نے جنازہ میں بہت زیادہ تسبیح کی آوازیں سنی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، اتنی زیادہ تسبیح کی آوازیں کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا نے جنازہ رباح کے لیے 70,000 دستے فرشتوں کے نازل کیے ہیں، ہر دستے میں 70,000 فرشتے ہیں، یہ تشییع جنازہ کر رہے ہیں رباح کو قبر تک پہنچانے کے لیے۔ پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے اس کی قبر کو بند کیا اور ارشاد فرمایا کہ حوران جنت رباح کے لیے جنت کا کوثر کا پانی لے کر کے کھڑی ہوئی تھیں اس کو سیراب کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ پیاسا دنیا سے مظلومیت کے ساتھ مارا گیا تھا۔ جب یہ سارے انعامات ذکر کر لیے تو اس کے بعد رخ کیا علی کی طرف اور ارشاد فرمایا ما نال ذالک الا بحبک یا علی، رباح کو جو بھی ملا ہے یہ تیری محبت کے صلہ میں ملا ہے۔ محبت علی اس طرح سے ہے۔ جناب سلمان فارسی سے سوال کیا جناب ابن عباس نے کہ جب دیکھا نا کہ سلمان کے سر پہ تاج ہے اور محل میں رہ رہے ہیں، وفات کے بعد خواب میں دیکھا، تو سلمان فارسی نے سوال کیا کہ اے ابن عباس یہ مقام و منزلت آپ کو کیسے ملی ہے وہاں پہ؟ تو ابن عباس جناب سلمان کہتے ہیں کہ یہ محبت علی کے صدقے میں ملی ہے۔ میں نے زندگی اس طرح سے اپنی قرار دی تھی کہ میں رضا و غضب علی کے تابع ہو گیا تھا، کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو علی کی طرف دیکھتا تھا، اگر علی راضی ہوں تو اس کام کو کرتا تھا، اور اگر علی ناپسند کریں تو میں اس کام کو نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے عظمت محب علی کی کہ علی کا محب ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی رضا و غضب کو علی کی رضا و غضب کے تابع کر لے۔ جب تک انسان عمل میں اپنے آپ کو اہل بیت کے قریب نہیں کرے گا تب تک شیعہ کہلوانے کا لائق نہیں ہے۔ وہ محب ہو سکتا ہے، موالی ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ اہل بیت تب ہے جب اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوں جو معصومین ہمارے اندر دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام روح الفدا کو مأمون نے خراسان میں ولی عہد بنایا اور اعلان کر دیا تو اس کے بعد حضرت کے خاص دربان اس نے قرار دیے، در حقیقت وہ نگہبان تھے مامون کی طرف سے حضرت کے اوپر۔ تو دربان نے آ کر کے حضرت کو عرض کیا کہ دروازے پہ کچھ لوگ ہیں
جو اجازت چاہتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نحنو شیعۃ ابی کا علی، ہم آپ کے بابا علی کے شیعہ ہیں جو آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ جب مولا نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فصرفہم، ان کو واپس بھیج دو، میں مشغول ہوں۔ چلے گئے واپس، دوسرے دن آئے، پھر یہی جواب۔ 60 دنوں تک، 2 ماہ تک مسلسل وہ آتے رہے اور حضرت انہیں واپس بھیجتے رہے۔ جب 60 دن مسلسل ہو گئے اور وہ پھر بھی آئے، اب جب دربان نے یہ پیغام دیا نا کہ حضرت مشغول ہیں، واپس چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے عرض کرے مولا کی خدمت میں کہ مولا جب ہم واپس جاتے ہیں تو مخالفین ہمیں تانے دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تمہارے امام تمہیں قبول نہیں کر رہے۔ یا ابن رسول اللہ، اب ہم واپس گئے تو اپنے گاؤں نہیں جائیں گے، اپنے گھر نہیں جائیں گے، ہم کہیں اور چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ جب یہ پیغام پہنچا، آپ نے دربان کو ارشاد فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ اندر آئے، کھڑے ہو گئے، بیٹھنے کے لیے نہیں فرمایا۔ عرض کیا ابن رسول اللہ، پہلے بھی چاہنے والے تھوڑے ہیں، پھر اس طرح سے آپ کی طرف سے سختی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بارے میں وہی رویہ اختیار کیا جو خدا کا ہے، نبی کا ہے، علی کا ہے، اور میرے آبا میں سے جو ائمہ طاہرین ہیں ان کا ہے، میں نے بھی انہی کی پیروی کی۔ پوچھا یا ابن رسول اللہ ہماری تقصیر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ نہ، شیعہ علی حسن و حسین ہے، شیعہ علی سلمان و ابو ذر ہے، شیعہ علی محمد ابن ابی بکر ہے، عمرو ابن حمق ہے، یہ شیعیان علی ہیں جنہوں نے کبھی بھی اوامر و زواجر علی کی مخالفت نہیں کی، کبھی اس چیز کو چھوڑا نہیں جس کا علی نے حکم دیا، کبھی اس کی مخالفت ارتکاب نہیں کیا ہے جس سے علی نے روکا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم شیعہ علی ہیں جب کہ تمہارا حال یہ ہے، واجبات کو انجام نہیں دیتے ہو، محرمات سے بچتے نہیں ہو، حقوق اخوان مؤمنین کا خیال نہیں کرتے ہو۔ ہاں تم کہو کہ ہم محب علی ہیں، ہم موالی علی ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، یہ کہو تم۔ جب یہ سنا تو عرض کیا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، خدا ہمیں معاف کرے، ہم وہی کہتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کی ولا والے ہیں، ہم حب علی رکھتے ہیں، شیعہ علی ہم ابھی تک نہیں بن سکے ہیں۔ جب یہ کہا تو امام راضی ہو گئے۔ امام نے فرمایا ارتفعوا الیہ ارتفعوا، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، قریب بلاتے رہے، قریب بلاتے رہے۔ جب بالکل پاس پہنچے تو دربان سے پوچھا کتنی مرتبہ واپس کیا تھا؟ اس نے عرض کیا مولا 60 مرتبہ، 60 دن مسلسل واپس کیا ہے۔ آپ نے 60 مرتبہ سلام کیا ان پہ۔ دربان کو بھی کہا کہ 60 مرتبہ تم نے ان کو واپس کیا ہے، 60 مرتبہ ان پہ سلام کرو۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ مقام کہ امام کی ہستی کسی کے اوپر سلام کر رہی ہے، اور پھر فرماتے ہیں دربان کو ان کا خیال کرنا، ان کے بچوں کا خیال کرنا، ان کے گھروں کا خیال کرنا، مسلسل ان کے احوال پرسی کرنا۔ یہ سب کس لیے ہے کہ ابھی وہ منزلت شیعت پہ نہیں پہنچے ہیں، صرف منزلت ولایت اہل بیت پہ پہنچے ہیں، جن کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے۔ یہ عظمت علی ہے اہل بیت کے ہاں کہ اگر کسی کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے، کتنی قدر و قیمت اہل بیت کی نظروں میں اس شخص کی بڑھ جاتی ہے جب اس کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں خداوند عظیم نے مولا امیر کی یہ محبت عطا فرمائی ہے اور ہمارے دلوں میں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، یہ بڑا ہی قیمتی گوہر ہے جس کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ وہ واقعہ مشہور ہے جو امام حسن علیہ السلام کو بھی پیش آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی پیش آیا۔ ایک شخص نے آ کر کے امام حسن علیہ السلام سے مدد مانگی، یا ابن رسول اللہ میری مدد کریں، میں فقیر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم فقیر نہیں ہو، تم بہت دولت مند ہو۔ کہا نہیں مولا کچھ بھی نہیں ہے کھانے میں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک بڑا قیمتی گوہر ہے، کیا تمہارے دل میں
میرے بابا علی کی محبت پائی جاتی ہے؟ اس نے کہا مولا ہاں میرے دل میں علی کی محبت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا 500 دینار لے لو اور محبت علی مجھے دے دو۔ اس نے انکار کیا، آپ پیسے بڑھاتے رہے، 2000 دینار لے لو، 1 لاکھ لے لو، اس نے قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مولا جو بھی دنیا کی نعمت مل جائے میں محبت علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر فقیر تم نہیں ہو جس کے دل میں میرے بابا علی کی محبت پائی جاتی ہے، فقیر وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں خداوند عظیم نے علی کی محبت عطا فرمائی، اور علی وہ عظیم ہستی ہے کہ انسان اگر اس کی ذکر کرتا ہے زبان سے تو عبادت خدا ہوتی ہے، ذکر علی عبادت۔ اگر محبت رکھتا ہے دل میں تو عبادت خدا ہوتی ہے، حب علی عبادت۔ اور اگر نظر کرتا ہے چہرہ علی پہ تو عبادت خدا ہوتی ہے، نظر الی وجہ علی عبادت۔ علی وہ ہستی ہے جس کی ذات الہی ہے، جس کا ہر کام الہی ہے، کہ انسان صرف اور صرف اگر فضیلت علی کو ذکر کرتا رہے عبادت علی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان واجبات الہی کو چھوڑ دے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کر رہا ہے۔ نہیں، ہر عبادت اپنی جگہ پہ ہے۔ درود پاک کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے اس کے ثواب کو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف درود پڑھتا رہے اور باقی حج کو بھی چھوڑ دے، نماز کو بھی چھوڑ دے، روزے کو بھی چھوڑ دے، اس لیے کہ درود پڑھنے سے ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے، حتیٰ زیارت کو بھی چھوڑ دے، کیوں؟ اس لیے کہ درود پڑھنے سے اتنا ثواب مل رہا ہے جس کی نیکیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، ہر عبادت کا ثواب خداوند عظیم نے اپنی جگہ پہ قرار دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل جو انسان انجام دیتا ہے خدا نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے۔ ایک مومن کے لیے اگر انسان کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، مدد کرنے کی خاطر، خداوند عظیم 9000 سال عبادت کے برابروں سے ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس نے 9000 سال کے برابر عبادت کو کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، واجبات، مستحبات، سب کی سب عبادتیں انجام دیں اور محبت علی کریں، اور اس کے بعد وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ خدا ساری عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تم محبت علی رکھتے ہو، اگر تم علی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہو، فَاعْمَلُوا مَا شِئْتُم۔ یہ حدیث ہے کہ اگر علی کی محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر جو عمل چاہتے ہو کرو۔ اس سے غلط لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ چھٹی دی گئی ہے کہ آپ چاہے گناہ بھی کریں چونکہ آپ کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے۔ نہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر علی کی محبت رکھتے ہو تو جو عمل بھی بارگاہ خدا میں پیش کرو گے خداوند اسے قبول فرمائے گا۔ یعنی عمل نیک قبولیت کی شرط ہے، اعمال کی قبولیت کی شرط ہے محبت علی۔ اگر یہ ہوگی تو فَاعْمَلُوا مَا شِئْتُم، کوئی سا عمل بھی کرو بارگاہ خدا میں وہ عمل مقبول ہوگا۔ اور اگر محبت علی موجود نہیں ہے تو پھر جتنا بڑے سے بڑا بھی عمل ہو خدا کی بارگاہ میں وہ ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں پاتا ہے، چونکہ محبت علی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی عظمت علی ہے کہ خدا عمل کو بھی قبول کرتا ہے تو محبت علی کے صدقے میں ایک عمل بھی اس قابل بنتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں کثرت سے موجود ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ بغیر محبت علی اور ولائے علی کے عمل کو خداوند عظیم قبول نہیں کرتا ہے، اس پہ اجر نہیں دیتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے 97 نمبر میں آیت میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو عمل صالح کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو خداوند عظیم اس کا اجر عطا کرتا ہے اور اس عمل کو مقبول فرماتا ہے۔ مومن ہونا چاہیے، اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہی ہوتا ہے جو ولایت علی کو دل میں رکھتا ہے۔ یہ ہے علی کی عظمت، یہ ہے علی کی ہستی بارگاہ خدا میں کہ خدا نے ہر شخص کے ایمان کی علامت قرار دی محبت علی کو، ہر شخص کے عمل کو قبول کرتا ہے محبت علی کے صدقے میں۔ اور علی وہ ہستی ہے کہ جس نے اس کائنات میں خداوند عظیم کی اس طرح سے عبادت کی ہے کہ بعد از پیغمبر اس طرح سے خدا کی کسی نے عبادت نہیں کی ہے۔ علی اپنی عبادتوں کے لحاظ سے، یہ تاریخ میں جو لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے جب کام کرنے جاتے تھے اپنے باغ میں تو 500 کھجوریں ہیں، ہر کھجور کے نیچے ایک سجدہ کیا کرتے تھے مولا علی، سید الساجدین،
عبادت سید الشہداء اور عبادت امیر المؤمنین کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان جیسی عبادت کر سکے۔ اس کے باوجود بارگاہ خدا میں یہ عرض کیا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، خدا بندہ ہم تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ علی جیسی ہستی عجز کا اظہار کرتی ہے بارگاہ خدا میں، پیغمبر جیسی ہستی عجز معرفت کا اظہار کرتی ہے، ما عرفنا کا حق کا عبادتک، خدا بندہ ہم تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکے۔ علی کی وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ عبادت کے لحاظ سے ہم نہیں علی جیسی عبادت کر سکتے، لیکن وہ سادہ زندگی علی کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ جو کی روٹی کھاتے تھے، عبادت خدا کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان ہی کے دن تھے کہ مولا علی مسجد میں تشریف فرما ہے اور ایک مسافر ہے جو مسجد میں موجود ہے۔ افطار کا وقت ہوا، مولا علی کے پاس اپنا کھانا ہے، کھانا کھولا اور افطار کیا، اور اس مسافر کو جو پاس بیٹھا ہوا تھا کھانے کی دعوت تھی، آؤ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جب میں ساتھ بیٹھا نا اور وہ روٹی اٹھائی تو مجھ سے وہ ٹوٹ نہ سکی، جو کی خشک روٹی ٹوٹ نہ سکی۔ میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا کہ اے بزرگوار میں یہ روٹی آپ کی کھا نہیں سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ حسن ابن علی کے دروازے پہ۔ یہ کہتا ہے باہر نکلا، پوچھا، مولا حسن کے دروازے پہ لے آئے مجھے۔ مولا کو عرض کیا کہ میں مسافر ہوں، کھانا چاہیے۔ امام حسن لے گئے دسترخوان پہ، اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد یہ تھوڑا سا کھانا بچا کر کے اپنے رومال میں رکھ لیا۔ مولا حسن نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اطمینان سے کھاؤ، ہم آپ کو ساتھ کے لیے بھی الگ سے دیں گے، اپنا کھانا اطمینان سے کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں، میں نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جو اس طرح کی روٹی کھا رہا تھا جو کھائی نہیں جا سکتی، میں یہ کھانا اس کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جب یہ سنا نا امام حسن نے تو رو پڑے، کہا کہ وہ میرا بابا ہے، وہ اس کائنات کا امیر علی ہے، یہ تقوی علی ہے کہ اس طرح سے وہی علی۔ اب وہ اس کی زندگی کا آخری مہینہ آ گیا، خطبہ دے رہا ہے۔ ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ایک طرف امام حسن کھڑے ہیں، ایک طرف امام حسین کھڑے ہیں۔ حسن سے پوچھا بیٹا حسن اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا بابا 13 دن گزر گئے۔ حسین سے پوچھا بیٹا حسین اس مہینے کے کتنے دن باقی ہیں؟ عرض کیا بابا 17 دن باقی ہے۔ ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی مہینہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ علی کو ضربت لگی، بعد کی مجلس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ضربت لگی علی کو، اٹھا کر گھر لے آئے، بیٹی نے آ کر کے پیچھے سے بٹھایا نا جب مولا علی کو، تو ایک سوال کیا، بابا ام ایمن نے ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی کہ رسول خدا نے بیان کیا ہے کہ اسی کوفہ میں میرے حسین کو کربلا میں ذبح کیا جائے گا۔ بابا ام ایمن نے یہ حدیث بیان کی تھی، یہ سچ ہے؟ جب یہ سنا نا تو علی نے فرمایا ہاں بیٹی زینب، ام ایمن ٹھیک کہہ رہی ہے، تیرا بھیا حسین پیاسا 3 دن کا اکیلا کربلا میں ذبح کیا جائے گا، لیکن وہ حصہ جو ام ایمن نے بیان نہیں کیا بیٹی، میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ بیٹی یہی کوفہ ہوگا، آپ قیدی بنا لی جاؤ گی، چادروں کو لوٹ لیا جائے گا اور قیدی بنا کر کے اس کوفہ کے بازاروں سے آپ کو گزارا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔